بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ کلک اینڈ ہیلپ کے نئے ویبینار میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج کا ٹاپک ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹاپک کا نام ہے الارمنگ کلائمیٹ چینج اینڈ آور رول، خطرناک موسمیاتی تبدیلیاں اور ہمارا کردار۔ یہ ٹاپک جی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان اس ٹائم دنیا کا 7واں وہ ملک ہے جو کہ گلوبل وارمنگ سے اور کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں سیلاب بڑھ رہے ہیں، ہمارے یہاں قحط سالی کی صورتحال بڑھ رہی ہے، گرمیوں کی جو شدت ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ 2015 کی ہم نے کراچی کی ویو دیکھی، 2000 بندہ فوت ہو گیا، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی ہوا کیا۔ بعد میں پتہ چلا جی وہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور ہیٹ ویو ہے۔ اور اسی طرح سیلاب میں ہم اربوں ڈالر کا نقصان کرتے ہیں۔ ہمارے جو پانی کے ذخائر ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو کراپس کی جو ٹائمنگز ہیں وہ ساری ڈسٹرب ہو رہی ہیں، ہماری اربن فلڈنگز ہو رہی ہیں، شہروں میں پانی کھڑا ہے، بڑے بڑے مسئلے ہیں جی۔ اور آج ہمارے پاس ہمارے پاس بہت زبردست قسم کے اسپیکرز ہیں۔ ہم نے ایکسپرٹس کو بلایا آج۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ نوید اسلم ڈوگر صاحب ہیں۔ سر آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج آف سائنس لاہور میں، اور انوائرمنٹل سائنس کے آپ مینٹور ہیں۔ آپ CSS PMS کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور آپ کو انوائرمنٹل سائنس پہ میں اگر کہوں گا تو آپ کو من کا حاصل ہے ماشاءاللہ، اور ریسرچ بھی آپ کی انوائرمنٹل سائنس پہ، کیمسٹری پہ آپ کی بڑی زبردست قسم کی ریسرچ بھی ہے۔ دوسرے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، فروق مشتاق صاحب ہیں۔ آپ ماشاءاللہ انوائرمنٹل انجینئر ہیں UET سے، اور کرنٹلی آپ ورک کر رہے ہیں WWF پاکستان سے، اور جو کہ بہت بڑا ریناؤنڈ ادارہ ہے جو کہ انوائرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور پروگرام کا میں تعارف کرواتا جاؤں جی۔ پروگرام کا ہمارا سب سے پہلے ہم کچھ بنیادی سوال کرتے ہیں اپنے اسپیکر سے، وہ وہی سوال ہوتے ہیں جو کہ بہت اہم ہوتے ہیں اور آپ سب لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس 20 منٹ کا انشاءاللہ کوشچن آنسر سیشن ہوگا، تو آپ سب لوگ اس میں اپنے کوئی بھی کوشچن ہو سکتے ہیں وہ اس میں کیجیے گا۔ اپنے مائکس جو ہیں وہ تھرو آؤٹ دا پروگرام اس کو میوٹ رکھیے گا، صرف اسپیکر جو ہے وہ اپنے مائک جو ان میوٹ کیجیے گا۔ ٹھیک ہو گیا، ہم شروع کرتے ہیں جی فروق مشتاق صاحب سے۔ سر یہ کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلیاں یہ بنیادی طور پہ ہے کیا سر؟ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیسیکلی کام کر رہا ہوں WWF کے ساتھ، ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر۔ تو جو آپ لوگوں کا ٹاپک ہے گلوبل وارمنگ، اور جو آج کل کے ایکسٹریم قسم کے حالات ہیں پوری دنیا میں، یہ جس طرح نام سے ظاہر ہے جی کہ گلوبلی طور پہ جو کلائمیٹ ہے نا، ویدر نہیں کلائمیٹ، ویدر ہوتا ہے یعنی کہ ویکس کا، منتھس کا، کہ کیا ابھی گرمی چل رہی ہے تو مہینے کے اینڈ پہ گرمی ہی رہے گی یا بارش ہوگی، پھر مونسون آ گیا۔ کلائمیٹ ہوتا ہے ڈیکیڈس کا۔ تو یہ جو گلوبل وارمنگ ہے نا، یہ ہے کلائمیٹ، یعنی کہ جو ہمارا کلائمیٹ ہے نا یہ ڈیکیڈس کے اندر کہاں سے کہاں تک آ گیا ہے۔ تو ہماری جو آرگنائزیشن ہے WWF، یہ اسٹرکٹلی کام کر رہی ہے صرف نیچر کے اوپر۔ یہ ایک ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کا چھوٹا سا انٹرو ہے آپ کے ساتھ۔ یہ 6 چیزیں جن پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں: اوشن، فارسٹ، وائلڈ لائف، فریش واٹر، کلائمیٹ اینڈ انرجی اور فوڈ۔ جو آپ کام کر رہے ہیں جس کے لیے آپ نے ہم سب کا اکٹھا کیا، اس میں یہ 6 چیزیں آتی ہیں۔ اور میں اسپیسیفکلی جاب کر رہا ہوں فریش واٹر میں، جو میرا پروجیکٹ ہے۔ ابھی یہ جو اسموگ ہے آج کل، جو بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں، جس طرح کے بھی آج کل کلائمیٹ کے حالات ہوئے ہیں، ان کے اندر ہمارا سب سے مین ہاتھ ہے انسان کا۔ اگر آپ انسان کو نیچر کے لیے وائرس کہنا چاہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی، انسان واقعی میں وائرس ثابت ہوا ہے نیچر کے لیے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ سیالکوٹ یا کراچی یا کہیں اور سے بلانگ کرتا ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ سیالکوٹ میں کافی انڈسٹری کا نام آیا ہے۔ 25 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا سیالکوٹ کو، یا اس کے ارد گرد صرف لاہور کو جانتے تھے سیالکوٹ کو۔ پھر ان لوگوں نے جاننا سٹارٹ کیا جب یہاں پہ ٹینریز نے آ کے اس کو پوری سیالکوٹ کو اوور
کم کیا ہے. ابھی یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں جس کے اندر یہ واٹر پولوشن آ گئی, ڈیفورسٹریشن آ گئی, سولڈ بیسڈ سر ہمیں یہ بتائیں کہ بنیادی طور پہ یہ گلوبل وارمنگ ہے کیا چیز, کیا ہے سر؟ اچھا جی, یہ عام عوام کو پتہ ہی نہیں ہے گلوبل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی دیکھیے جی, ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے, ہماری جو فضا ہے نا, اس میں مختلف طرح کی, جب انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے نا, تو ہم نے ان گیسز کی کنسنٹریشن کو, ان کی اماؤنٹ کو, ان کی کہہ لیجیے کہ اس کی جو تعداد ہے اس کو ہم نے زیادہ بڑھایا ہے, کیونکہ ہم نے انڈسٹریز لگائی ہیں, ہم نے امیشنز کی ہے گاڑیوں کے ذریعے, ٹرانسپورٹیشن ایکٹیویٹیز بڑھی ہے, ہیومن پاپولیشن بڑھی ہے, ہیومن ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں, جس کی وجہ سے وہ گیسز کی کنسنٹریشن ایئر میں زیادہ جانا شروع ہوئی ہے. بیسیکلی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو گیسز ہوتی ہیں, سائڈ ہے تو یہ ریڈیشن ان کو ٹریپ کرتی ہیں, اور ٹریپ کر کے ارتھ کے ٹیمپریچر کو مینٹین کرتی ہیں. اس فینومینا کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ. لیکن پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب ہم نے بہت زیادہ انڈسٹریز لگائیں, ہم نے بہت زیادہ امیشنز کی, تو پھر یہ گیسز کی کنسنٹریشن ایئر میں بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی. جب کنسنٹریشن ایک خاص لیول سے بڑھنا شروع ہو گئی تو یہ ٹمپریچر مینٹین ہونے کی بجائے ٹریپنگ بڑھنا شروع ہو گئی ریڈیشنز کی, جس کی وجہ سے بجائے ٹمپریچر مینٹین ہونے کے ٹمپریچر ارتھ کا بڑھنا شروع ہو گیا. اب جو ارتھ کا ایوریج ٹمپریچر تھا وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ تھا, 15 ڈگری سینٹی گریڈ تھا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1750s میں تقریباً ارتھ کا جو ٹمپریچر ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. لیکن اس وقت جو ارتھ کا ٹمپریچر ہے وہ 17.24 ڈگری سینٹی گریڈ ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے 2.24 ڈگری سینٹی گریڈ ارتھ کا ٹمپریچر انکریز ہو چکا ہے. اس فینومینا کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ارتھ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے, اور اس کے ہیٹ اپ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو گیسز ہیں, جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یا گرین ہاؤس گیسز ہیں, ان کو بہت زیادہ ایئر میں ریلیز کیا ہے, جنہوں نے جا کے ریڈیشنز کو بہت زیادہ ٹریپ کرنا شروع کر دیا ہے, جو سورج کی شعاعیں ارتھ سے ٹکرا کے واپس جا رہی ہیں, اور ٹریپنگ بڑھنے کی وجہ سے ارتھ کا ٹمپریچر بجائے مینٹین ہونے کے ارتھ کا ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے. اس فینومینا کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سر. اچھا سر, یہ بھی بتا دیں, آگے فروخ مشتاق صاحب جو ہمارے دوسرے اسپیکر ہیں, انہوں نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے, آپ بھی بتا دیں سر کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہم دنیا میں بڑی ڈسکشن ہوتی ہے جی, موسمیاتی تبدیلیاں, جی یہ کیا ہو رہی ہیں سر, یہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ میں دو چیزوں کو یہاں پہ تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ایک ہوتا ہے ویدر, ایک ہوتا ہے کلائمیٹ. دیکھیں جو آپ ویدر ہے نا, جو ٹرم آپ یوز کرتے ہیں, وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم کنڈیشنز, ایٹماسفیرک چینجز آتی رہتی ہیں, جیسے کبھی بارش ہو جاتی ہے, کبھی بادل آ جاتے ہیں, کبھی سورج نکل آتا ہے, کبھی ہوا چلتی ہے, ہوا بند ہو جاتی ہے, یہ تو ہے ویدر. لیکن یہ یاد رکھیں سر کہ اگر کسی ایریا کا جو ویدر پیٹرن ہے اس کو کم از کم ہم 30 ایئرس تک اسٹڈی کریں تو ہم وہاں کے کلائمیٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یعنی کلائمیٹ جو ہے ایک لانگ ٹرم جو ہے فینومینا ہے. ویدر کے اندر جو لانگ ٹرم چینجز آ رہی ہوں گی, یعنی کہ ایک لمبے عرصے کے لیے ایک ویدر پیٹرن ہے کسی ایریا کا, وہ بدل رہا ہوگا, تبدیل ہو رہا ہوگا, چاہے وہ بارشوں کی صورت میں ہو رہا ہو, چاہے وہ خشک سالی کی صورت میں چینج آ رہا ہو, کہیں وہ ہیٹ ویوز کی فارم میں آ رہا ہو, ٹھیک ہے, کہیں وہ سائیکلونز کی فارم میں آ رہا ہو. تو یہ ساری جو لانگ ٹرم چینجز ہوتی ہیں ان کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج جب آتا ہے تو وہ ارتھ کے اوپر ان ایون افیکٹس ڈالتا ہے. انپریڈکٹیبل افیکٹس جو ہیں وہ ارتھ کے اوپر آتے ہیں, جس کی وجہ سے رین پیٹرنز بدل جاتے ہیں, ایگریکلچرل پروڈکشن میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, نیچرل ڈیزاسٹرز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹمپریچر بڑھنے سے جو ہے وہ گلیشیئرز میلٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, بہت سارے ایریا میں فلڈنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, بایو ڈائیورسٹی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو مطلب اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت خطرناک ہیں. کلائمیٹ چینج بیسیکلی لانگ ٹرم چینج ہے ویدر پیٹرنز کے اندر جو آنا شروع ہو چکی ہے ڈیو ٹو اس کا مین جو فیکٹر ہے, مین وجہ جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ انڈسٹریز کی ان چیکڈ گروتھ ہے, ٹرانسپورٹیشن ایکٹیویٹیز کا بہت زیادہ بڑھنا ہے, اور ہیومن پاپولیشن کا بھی ایک خاص لیول سے زیادہ بڑھنا ہے. جی بہت شکریہ سر. میں فروخ مشتاق صاحب کے پاس جاؤں گا. سر ہمیں یہ بتائیں کہ گلوبل وارمنگ کی جو صورتحال ہے وہ کتنی خطرناک ہو چکی ہے, معاملہ کتنا سنگین ہو چکا ہے.
اس پہ ہماری رہنمائی کریں سر. جی السلام علیکم نوید صاحب. سر میں آپ سے بہت زیادہ جونیئر ہوں سر. آئی تھنک سر آپ اس کا جواب دیں تو سر وہ زیادہ بہتر اور اچھا ہوگا سر. پلیز سر. چلے بہت شکریہ. جی سر. جی اچھا سر دیکھیں سچویشن اگر آپ مختلف کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ان کے امپیکٹس کے حوالے سے بات کریں نا تو ہم ڈیٹے کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو ایک ڈیٹا دیتا ہوں. انٹرنیشنل کمیشن فار سنو اینڈ آئس ہے, اس کے اکارڈنگلی یہ جو ہمالیین گلیشیئرز ہیں وہ 2035 میں 85% سے زیادہ جو ہے وہ میلٹ ہو جائیں گے. اب جب گلیشیئرز میلٹ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے واٹر لیول سی لیول انکریز ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو یہ پتا ہوگا یہ بہت سے لوگوں کو ایک IPCC یہ کہہ لیجیے ایک ادارہ ہے انٹر گورنمنٹل پینل فار کلائمیٹ چینج. یہ جو UN کا پینل ہے انہوں نے یہ ڈیٹا دیا ہے کہ اگر اس سینچری کے لاسٹ تک ہم یہ ایک اپروکسیمیشن لگائیں تو تقریباً ہمارا جو سی لیول ہے وہ کم از کم 80 سینٹی میٹر انکریز ہوگا اور زیادہ سے زیادہ 200 سینٹی میٹر تک یہ رائز کر سکتا ہے. اب اگر سی لیول سر 80 سینٹی میٹر یا 200 سینٹی میٹر کے ان بٹوین رائز کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ فلڈنگ کی بہت بڑی کاز ہوگی, یعنی فلڈنگ ہوگی, ڈیزاسٹرز آئیں گے. اسی طرح سر اگر آپ آرکٹک ریجن میں چلے جائیں تو آرکٹک ریجن کے اندر 1970 سے لے کر آپ 2015 یا 16 تک چلے جائیں تو تقریباً 1 ملین اسکوائر مائل ایریا جو آئس نے کور کیا ہوا تھا اب وہ میلٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہیں, میں اگر ایک چلیں اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. سہارا ڈیزرٹ ہے, آپ کو پتہ ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کلائمیٹ چینج آتی ہے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے واٹر کی کمی آتی ہے, واٹر اسکاسٹی بھی ہوتی ہے اور واٹر کی ایواپوریشن کا ریٹ بھی بڑھتا ہے. تو آپ کو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے ڈیزرٹس ہیں وہ ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ڈرائینس بڑھتی جا رہی ہے, ایواپوریشن بڑھتی جا رہی ہے اور لینڈ ڈرائی سے ڈرائی ہوتا جا رہا ہے. تو جتنی ڈیزرٹیفیکیشن زیادہ ہوگی, ڈیزرٹس بڑھیں گے, اتنی آپ کی ایگریکلچرل پروڈکشن بھی کم ہوگی, آپ کی لینڈ انفرٹائل ہوگی, آپ کو فوڈ کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا. 1970 میں تقریباً 1 بلین لوگ فوڈ انسیکیورٹی کو فیس کر رہے تھے اور اس وقت مور دین 1.7 بلین جو لوگ ہیں وہ فوڈ انسیکیورٹی کے تھریٹس کو فیس کر رہے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایگریکلچر پروڈکشن کا کم ہونا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ اگین کلائمیٹ چینج ہے. ٹھیک ہے, بڑے بڑے امپیکٹس کاز کر رہی ہے اور یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے. یہ ایک کنٹری ایک نیشن کا ایشو نہیں ہے, یہ ہیومینٹی کا ایشو ہے. اگر ہم ہیومینٹی کو بچانا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطلب ہم جو ہے وہ فیوچر کے اندر جو ہے اس کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں تو ایک تو ہمیں اپنے پوٹینشیل کو انکریز کرنا ہوگا اور اپنی لائف کے اندر اس طرح کی چینجز لانی ہوں گی جس کے ذریعے سے ہم اس کو میٹیگیٹ کر سکیں, اس کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس کو کی میگنیچیوڈ کو ریڈیوس کر سکیں. جس طرح سر اس کا نام ہے گلوبل وارمنگ, اس کو سر اگر کسی نے سالو کرنا ہے تو سر وہ بھی سر کچھ گلوبلی ہی ہوگا. اگر ایک بندہ اٹھ کے میں گلوبل وارمنگ کو سالو کرتا ہوں سر ایسا پاسبل نہیں ہے کہ سر یہ پوری گلوبلی ہوا ہے. یہی سر یہی ہے سر سارا کچھ. اور سر آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے. جی ہاں جی بہت شکریہ. اچھا سر نوید صاحب, سر ابھی بالخصوص آپ پاکستان کے لحاظ سے بتائیں, ہماری جو عوام ہے نا وہ سیریس نہیں ہوئی ابھی تک گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. آپ پاکستان کے حوالے سے بتائیں ہم کیا کیا چینجز دیکھ رہے ہیں, کیسے گلوبل وارمنگ کلائمیٹ چینج پاکستان کی ایگزامپلس کے ساتھ سر آپ کچھ بتائیں. میں آپ کو کچھ ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں. آپ سر 2015 میں آپ دیکھیں کہ کراچی میں جب ہیٹ ویوز آئی تھی تو بہت سارے لوگ جو تھے ان کی ڈیتھس بھی ہوئی تھیں, بہت سارے لوگ مائگریٹ بھی کر کے وہاں سے ادھر ادھر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, اب پچھلے سال کی آپ مثال لے لیں تو کچھ بارشوں کا پیٹرن اس طرح سے چینج ہوا تھا کہ ہماری جو گندم کی پروڈکشن تھی وہ میرا خیال ہے آئی گیس کہ 40% تک پروڈکشن ہماری کم ہو گئی تھی. تو اب اس سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے جو ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں ان میں ایک واضح تبدیلی آ رہی ہے. یہ ہمارے لیے آنے والے وقت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے سر, تو اگر ہم ابھی بھی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے اور ابھی بھی ہم کوئی ایکشن نہیں لیتے تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں ایک بہت بڑا لاس فیوچر میں ہو سکتا ہے. اب دیکھیں, میں اگر گورنمنٹل لیول پہ بات کروں تو ہم نے نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی 2012 میں بنائی ہے
उस नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में हमने बहुत सारे एरियाज के अंदर अडाप्टेशंस और मिटिगेशन सजेस्ट की हैं, और उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए अभी हमें फाइनेंस की भी जरूरत है, हमें टेक्निकलिटीज की भी जरूरत है, एक्सपर्ट्स की भी जरूरत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस की जरूरत है। अब देखिए, मैं आपको चीज बताता हूँ, इसमें हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। अब बीइंग कॉमन मैन, एक आम इंसान जो है, वो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं या पोल्यूटेंट्स हैं, उनकी एमिशन को कैसे कंट्रोल कर सकता है। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा अगर आप मुझे कहें तो। जैसे रिसाइकलिंग है, देखिए अब हम मिसाल के तौर पे क्या हम ऐसी प्रोडक्ट्स, डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, बर्निंग या जो इंसिनरेशन का प्रोसेस है, उतने ज्यादा आप एमिशंस जो हैं वो एयर में लेके जाएंगे। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, हमें वेस्ट को रिसाइकिल करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। हमें अगर फॉर एग्जांपल कोई छोटे से डिस्टेंस पे हमने जाना है तो हमें चाहिए कि हम वॉक करते हुए जाएं, इससे हमारी सेहत भी अच्छी होगी और हम फ्यूल की भी बचत करेंगे और पोल्यूटेंट्स को भी हम एयर में रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम जो अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, उस अर्बनाइजेशन के अंदर कुछ ट्रेंड्स हमें फॉलो करने चाहिए। वहां पे हमें कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिसके जरिए से हम इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकें, हम लाइफ को सेव कर सकें। अगर हमने सर ये नहीं किया इन टाइम, आपने ये सारी चीजें ना की, तो फ्यूचर में इसके इम्पैक्ट बहुत ग्रुसम है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो इन्वायरमेंट को सीरियस लेते ही नहीं है। हालांकि देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर मैं बिलियनियर्स भी हूँ, मैं अगर अरबपति इंसान हूँ, मेरे पास हर चीज मौजूद है, लेकिन जिस हवा के अंदर मैं सांस ले रहा हूँ उसके अंदर पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, उसके अंदर हार्मफुल गैसेस मौजूद हैं, तो मेरी लाइफ सेफ नहीं है भाई, ठीक है ना। मैं जहां मर्जी जितना मर्जी पैसा अर्न कर लूं, जितनी मर्जी प्रोग्रेस कर लूं, जो मैं पानी पी रहा हूं अगर वो पानी साफ नहीं है, उसके अंदर पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, मैं जो मर्जी कर लूं, मेरी हेल्थ सेफ नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी सराउंडिंग, अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। मेरे ख्याल में ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी भी है, सफाई निस्फ पे मान है ना, तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। तो ये हर इंसान की जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक तौर पे सर हमें सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक को सर बैन करना चाहिए, तो उसका लाइफ से सर बिल्कुल निकाल देना चाहिए, क्योंकि सर इसकी आउटकम बहुत कम है एज कम्पेयर टू वो हमें जो चीज़ दे रही है, उसकी आउटकम मुकाबले कुछ भी नहीं है, जितना वो नेचर को और हमें सर पता नहीं ना। हम तो सिर्फ बोतल पीते हैं, फेंक देते हैं, हम बंदा ये समझता है हमारी आंखों से गायब हो गया, तो ये भी पाइप हो गया, लेकिन सर हकीकत कुछ और है, हकीकत बहुत डिफरेंट है। अभी सर फैसलाबाद सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सर आपको सर पता होगा सर जब से यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई है सर, यहाँ पे जो पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ थी सर, वो आज से 10 साल पहले मछलियाँ थी, अभी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर यहाँ के पानी की DO 1 मिलीग्राम पर लीटर से भी सर कम हो चुकी है। इसमें सर 4 से 5 चाहिए होते हैं कि हेल्दी फिश को। ये सर यहाँ पे हालात हो चुके हैं सियालकोट में, और सर ओवर द पाकिस्तान तो सर फिर कराची हो गया सर, फैसलाबाद सर सबसे नोटोरियस है, वहाँ पे सर लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। ये अनाम साहब आगे सर प्लीज। जी, इसमें मैं सर मजीद एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखें, आप कराची चले जाएं या इस तरह के जो ओवर पॉपुलेटेड सिटीज हैं, आप उनमें चले जाएं तो लोग कूड़े को बहुत आसानी से इकट्ठा करके बाहर फेंक देते हैं, कूड़ा इकट्ठा मतलब डाल रहे हैं। आपको पता है सर, ये जो कूड़ा है या इस तरह की जो वेस्ट है, जो हम बड़ी मतलब आसानी के साथ बगैर सोचे समझे बाहर फेंक देते हैं और अपनी जिम्मेदारी को हम पूरा नहीं कर रहे होते हैं, ये मल्टीपल वे से हमारी हेल्थ के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक होता है, मल्टीपल वे से। तो मतलब मैं ये जस्ट मेरा यही है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है ना, मैं अब चाइना की मिसाल दूं तो मुझे दोस्त बता रहे थे कि चाइना के अंदर उन्होंने जो एडल्ट्स है ना, जो बड़े लोग हैं बड़ी एज के 18+ ईयर, उन्होंने डेली 1 मिनट जो है एक ऐसी एक्टिविटी करनी होती है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। मतलब उसकी हैसियत कौम उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले लिया है कि हम एक ऐसा काम 1 मिनट करेंगे जिसके जरिए से इन्वायरमेंट क्लीन हो। सो व्हाई नॉट पाकिस्तानीज? तो पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो ऐसी जिम्मेदारी लें कि वो इन्वायरमेंट को क्लीन करें, अपने माहौल को साफ करें, ताकि उनकी लाइफ सिक्योर हो। जी बहुत शुक्रिया। क्लाइमेट चेंज की बुनियादी रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, इनकी वजूहात क्या हैं?
فاروق مشتاق صاحب. جی میں نے کر لیا انمیوٹ. جی سر. دیکھیں ہم جتنے بھی ریسورسز استعمال کر رہے ہیں نا, اگر آپ صرف پانی کو لے لیں, یہاں پہ جتنی ٹیکسٹائل ملز ہیں وہ ایک پینٹ کا جوڑا بننے میں آپ کو پتہ ہے کہ 4 سے 5 ہزار لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے. جو پینٹ آپ پہنتے ہیں نا, ایک پینٹ کا صرف پتلون کا جو جوڑا ہے, وہ اس کو فور گرانٹیڈ استعمال کرتے ہیں. یہاں سے اس کو بہت آسانی سے وہ لوگ امپورٹ کرتے ہیں اپنی کنٹریز میں, اور وہاں اس کو اپنا ٹیگ لگا کے وہ اس کو بہت مہنگا کر کے بیچتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہو رہی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اس کو اپنی کنٹری میں بناتے ہیں تو ان کی اپنی جو انوائرمنٹ کی وہ جتنی ایس او پیز ہے یا جو بھی ان کے اسٹینڈرڈز ہیں وہ اگر اس کو فالو کرنے بیٹھ جائیں تو وہ ایک پتلون ہی نہ بنا پائیں. بیچنا تو بعد کی بات ہے. سر یہ جو ہے نا, جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں, جو جس میں پانی آ گیا, ہوا آ گئی, ہم نے اس کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں. یہی ان سب کی مین وجہ ہے. ہم اس کو مینج نہیں کر پا رہے. ہمیں ان چیزوں کو سسٹینیبل بنا کے چلنا چاہیے. سسٹینیبلٹی ہے ہی نہیں. باقی نوید صاحب بیٹھے ہیں سر, بہت ایکسپرٹ اوپینین اور بہت ٹو دی پوائنٹ اور بہت کیلکولیٹڈ بات بتا رہے ہیں سر. جی سر. نوید صاحب سر. جی سر, دیکھیں جو گلوبل وارمنگ ہے نا, یا یہ آپ کہہ رہے ہیں گلوبل وارمنگ کا آؤٹ کم پھر کلائمیٹ چینج کی فارم میں آ رہا ہے ہمارے سامنے, اس کی کچھ چند وجوہات ہیں. اگر میں اس کو سمرائز کروں نا, تو یہ کہا جاتا ہے کہ کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ کے 2 پریکرسرز ہیں, مطلب 2 ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم جنریٹ ہوئی ہے. اور وہ 2 پرابلم جو پریکرسرز کے طور پہ سامنے آتی ہے, ایک تو انڈسٹریل ریوولوشن ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا پاپولیشن ایکسپلوژن خاص لیول سے بڑھنا. تو جب ہم یہ انڈسٹریز چلاتے ہیں تو انفارچونیٹلی ہم امیشنز کو بغیر کسی کنٹرول میئر سے گزارے ہوئے, ہم رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے ہم ان گیسز کو ایئر میں ایڈ کر رہے ہیں. ایک تو کیمیکل انڈسٹریز جو ہے نا, ان کی جو امیشنز ہیں ان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. اچھا, دوسری سر بڑی ایک وجہ جو ہے وہ ایکسیسو ٹرانسپورٹیشن ایکٹیویٹیز ہیں. اگر آپ ضرورت سے زیادہ ٹرانسپورٹیشن ایکٹیویٹیز کو بڑھانا شروع کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں پھر اسموک جائے گی, پولوٹنٹس جو ہیں وہ گیسز جو ہیں وہ ایئر میں جائیں گی, اور الٹیمیٹلی وہ گلوبل وارمنگ کاز کریں گی, اور پھر وہ کلائمیٹ چینج کاز کریں گی. اوور کلٹیویشن بھی ہے نا, جب آپ کی پاپولیشن بڑھتی ہے, آپ فوڈ نیڈس کو پورا کرنے کے لیے اوور کلٹیویٹ کرتے ہیں, تو اوور کلٹیویشن سے بھی کچھ سوائل کے اندر بیکٹیریل ریئیکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ گیسز بن کے ایئر میں جاتی ہیں. تو میں آپ کو اگر یہ چیز بتاؤں تو 2 بڑی وجوہات, انڈسٹری اور ٹرانسپورٹیشن, ایکسیسو ٹرانسپورٹیشن اور ایکسیسو ایمیشنز فرام انڈسٹریز, یہ 80% سے زیادہ ایئر پولوشن کاز کر رہی ہیں. اس کے علاوہ باقی چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں. دیکھیے میں ایک مثال دے رہا ہوں, جیسے جو ہے وولکینک ایرپشن ہے, یہ تو ایک نیچرل چیز ہے, وولکینوز ایرپٹ ہوتے ہیں, پولوٹنٹ جنریٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارے اینڈ پہ جو چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ ہم انڈسٹریل ایمیشنز جو ہیں ان کو دیکھیں, ہم ٹرانسپورٹیشن ایکٹیویٹیز کو دیکھیں, ہم ویسٹ کی مینجمنٹ کو دیکھیں. جیسے سر نے فرمایا ہے کہ آپ مینجمنٹ نہیں کر پا رہے, ہماری انفیکٹ جو مینجمنٹ ہے وہ بہت پور ہے اور ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور اگر ہم ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ان کازز کو ہم کنٹرول یا میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا ضروری ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جو ہم درخت جس سپیڈ سے کاٹ رہے ہیں, دنیا کی جو ایوریج ہے وہ اس ٹائم کوئی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی پر پرسن, اور پاکستان کا جو پر پرسن وہ 5 درخت پر پرسن ہے, اور ہمارا جو فارسٹ ایریا کور ہے وہ بھی سر 2.3% ہے. حالانکہ ریکمینڈڈ اگر آپ میری رہنمائی کریں گے تو 20 پلس ہوتا ہے, 25% آپ ایٹ لیسٹ وہ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. تو سر دیکھیں جس سپیڈ سے ہم درخت کاٹ رہے ہیں, کیا یہ بھی ایک میجر ریزن ہے؟ بالکل سر, ڈیفینیٹلی ڈیفارسٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں نا, ڈیفارسٹیشن یہ ایک میجر کاز ہے. کیوں فارسٹ جو ہے گیس ہے اس کو ریموو کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, اور بدلے میں وہ آکسیجن ریلیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ کی ایئر کو صاف کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پانی میں فلٹر لگایا ہوتا ہے تو وہ فلٹریشن کرتا ہے. اسی طرح درخت آپ کی ہوا کو فلٹر کرتے ہیں.
اور انفارچونیٹلی اگر ہم درختوں کو بہت ایکسیسولی اس کی کٹنگ کریں گے, ڈیفارسٹیشن کی طرف جائیں گے, چاہے وہ ہم اربنائزیشن کے لیے ایسا کر رہے ہوں, چاہے وہ لکڑی کے لیے کر رہے ہوں, چاہے وہ ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے کر رہے ہوں, تو انفارچونیٹلی اپنے انوائرمنٹ کو ڈیفینیٹلی نقصان پہنچا رہے ہوں گے اور ہم گلوبل وارمنگ کی طرف جا رہے ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی یو آر ویری رائٹ کہ جو درختوں کی جو کٹنگ ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے, ڈیفارسٹیشن ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی. کیونکہ درخت سر ہمیں ملٹیپل بینیفٹس دیتے ہیں. دیکھیں اگر میں 4 بینیفٹ سیدھے فارسٹ کے بتاؤں تو فوڈ, فیول, شیلٹر اور میڈیسن, یہ 4 چیزیں آپ کو ڈائریکٹلی فارسٹ سے ملتی ہیں. اس کے علاوہ مور دین 20 بینیفٹس ہیں جو فارسٹ ہمیں عام لائف میں پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا, اس پہ فکر ہی نہیں کی ہے. سر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں, جس طرح نان صاحب نے بولا ہے سر, پاکستان میں جو کامن پریکٹس یہ ہے کہ جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں وہ کچرا اکٹھا کر کے اس کو کونے میں لے کے آگ لگا دیتی ہیں کہ جی ہمارا کچرا جل جائے گا اور ہمیں یعنی کہ اس کو باہر پھینکنا نہیں پڑے گا, ہمیں یعنی اس کی وہ ویسٹ سیگریگیٹ نہیں کرتی. سیگریگیشن دور کی بات ہے, وہ پلاسٹک بھی اندر ہی جا رہا ہے, پتے بھی اندر ہی جا رہے ہیں سر, کچھ اس کو سر وہ برن کر دیتے ہیں. سر یہ ایک بہت بڑا ایک ریزن ہے اس کا, جو آپ کی ایئر پولوشن ہے نا سر. اس کے علاوہ سر جتنی یہاں پہ کالونیز بن رہی ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس کا بہت زیادہ ان کو فائدہ ہے. آپ سر یہ دیکھیں کالونی ہمیشہ شہر سے دور ہوگی, اور جہاں پہ ایک ایگریکلچر والی لینڈ ہوگی اس کو وہ لوگ پورے قریب کے دیواریں کھڑی کر کے اس کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے پلاٹ بنا کے اس کو بیچنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. آگے سر یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے, لیکن سر یہ نیچر کو بہت بری طرح سے متاثر کر رہا ہے. رحان صاحب اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ. اچھا سر نوید اسلم صاحب, سر ہمیں یہ بتائیں کہ اب ٹھیک ہے مان لیا ہم نے کازز دیکھ لیے, ہم نے بتا دیے جی صورتحال بہت خراب ہے, جو کہ واقعی ہے. اب یہ بتائیں کہ سر حکومتوں کو اور عالمی سطح پر کیا انیشیٹوز لینے چاہیے, اور گلوبلی بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں تو وہ ضرور سر بتائیں. دیکھیں سر, سب سے پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اس طرح کی ایفرٹ ہونی چاہیے کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے عام بندے کو ایک اویئرنیس. ٹھیک ہے, میں نے جیسے عرض کیا ہے پہلے ہی کہ ڈیو کنسیڈریشن نہیں دیتے, اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. تو سب سے پہلی بات تو اویئرنیس ہے کہ جو گورنمنٹ لیول کے اوپر آپ یہ کہہ لیجیے سیمینارز ہو گئے, سمپوزیمز ہو گئے, یا میڈیا کے ذریعے سے پروپیگیشن ہو گئی, یہ چیزیں عام لوگوں تک جانی چاہیے اور ان کو انڈرسٹینڈنگ دینی چاہیے کہ انوائرمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز بڑی اہم ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے سر کہ ہم انفارچونیٹلی, میں ود رسپیکٹ ٹو پاکستانی بات کر رہا ہوں, ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم تو کلائمیٹ چینج کے جو کانسیکوینسز آ رہے ہیں نا, اس میں جو ورسٹ کانسیکوینسز جو 10 نیشنز فیس کر رہی ہیں, اس میں پاکستان آئی تھنک سو کے 6 یا 7 نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیں کہ آپ کو اس پہ ریسرچ کرنی ہے, آپ کو اپنے جو سائنٹسٹ ہیں, جو آپ کے ورکرز ہیں, جو کام کرنا جانتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, حکومت کو چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کو انسینٹیوز دے, ان کی ہیلپ کرے, ان کو ریسرچ فیسیلیٹیز دے تاکہ وہ اس کے اوپر کام کر سکیں. ٹھیک ہے, اور تیسری بات سر یہ ہے کہ بیسیکلی پالیسی میکنگ تو ہے, ہمارے یہاں پہ پالیسی میکنگ ہے, رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں سر, ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے نا, ان کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اگر آپ انوائرمنٹل سیکٹر دیکھیں تو گورنمنٹ نے خاص طور پہ اس کو چاہیے کہ پراپر فائنینشل جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے, وہ وہاں پہ فائنانس دے اور فائنینشیل اپرچونٹیز جنریٹ کرے, پبلک پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرے تاکہ یہاں پہ پروجیکٹس ہو سکیں اور ہم انوائرمنٹل اویئرنیس بھی لا سکیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی لا سکیں, لوگوں کو بھی اویئر کر سکیں, سائنٹسٹ بھی پریپیئر کر سکیں, اور اس چیلنج کو ہم میٹ کر سکیں. جب ہم سر کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو 2 فرنٹس پہ میٹ کر سکتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں اڈاپٹیشنز, ایک کو ہم کہتے ہیں میٹیگیشنز. اڈاپٹیشنز میں ہم نے اپنے پوٹینشیل کو اگینسٹ کلائمیٹ چینج انکریز کرنا ہوتا ہے, اور ہمیں دونوں فرنٹس پہ کام کرنا ہے, اور اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے اس کا ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرنا ایکٹیولی بہت ضروری ہے. جی سر, بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی. ساری دنیا سر اس ٹائم اسپانسر کر رہی ہے, سسٹینیبل انوائرمنٹ کے اسکالرشپس دے رہی ہے. گلف کنٹریاں, UAE جو ہے وہ مطلب
باہر ویسٹ کو تو چھوڑ دیں, جو گلف ہے وہ بے تحاشا وہ ان کے اسکالرشپ چل رہے ہیں. تو واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے یہاں حکومتی سطح پر اس لحاظ پہ دیکھنا چاہیے کہ ریسرچ پہ بھی فوکس کریں. اویئرنیس پہ تو کام ہو رہا ہے ابھی, پلانٹیشن پہ بلین ٹری سونامی 10 بلین ٹری بڑا کام ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی کام کریں. سر میں فروق مشتاق صاحب کے پاس آؤں گا. سر آج کے ویبینار کا ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن وہ یہ ہے کہ یار ایک کامن مین کیا کرے, ایک عام بندہ اس ساری سچویشن میں اس کا کیا کردار. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تھنک آ رہی ہے. اچھا حنان صاحب, اس میں ایسا ہے کہ ہم ایک چیز یوز کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں 3 R's. نوید صاحب, ڈاکٹر صاحب, آپ کو کچھ طرح پتا ہوگا کہ ریڈیوس, ری یوز اینڈ ریسائیکل. یعنی کہ ہمیں سب سے پہلے ریڈیوس کرنی ہے جو چیزیں انوائرمنٹ کو نقصان پہنچاتی ہے. اس میں سنگل یوز پلاسٹک ہے, جس کے اندر پانی کا غیر ضروری استعمال ہے, کے اندر درختوں کا غیر ضروری کٹاؤ ہے, درختوں کو الٹا آپ کو اور لگانا چاہیے. اس کے بعد جس چیز کو آپ بالکل ریڈیوس نہیں کر سکتے, آپ کوشش کریں اس میں آپ ایکو فرینڈلی آپشن دیکھیں, آپ اس کو ری یوز کر سکیں. اب ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں ٹیکسٹائل اکانومی. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کا مینوفیکچرر ہے وہ چیزیں ہی ایسی بنائیں جو بار بار استعمال ہو سکیں, سنگل یوز بالکل نہیں. اس طرح موبائل فون ہے, آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے, سب کے پاس ہیں, گھر میں 10 ہیں. وہ ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ اگر وہ خراب ہو جاتی ہے, اس کے پارٹس نکلتے ہیں, اس کے بعد اس کو وہ دوبارہ ری یوز ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اس طرح کی چیزوں کی طرف دوبارہ فوکس آنا چاہیے. پلاسٹک کو مکمل طور پہ سر بین کر دینا چاہیے, پانی کو نہیں ضائع کرنا چاہیے, درخت لگانے چاہیے. اس طرح کی چیزیں ہیں. ریڈیوس کریں, اگر نہیں آپ کے پاس آپشن بچتا تو آپ ری یوز کی طرف جائیں. ری یوز کرنے کے بعد بھی آپ اس کو ریسائیکل کریں جتنا ہو سکے ٹو دا میکسیمم لیول. اگر آپ نے اس کو ڈسپوز بھی کرنا ہے تو اس کو اس انداز سے کریں کہ جہاں پہ آپ اس کو پھینک رہے ہیں وہ وہاں پہ اگر کوئی ویسے کوئی نیچرل طور پر جس طرح ٹینریز یا جتنا آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ اپنا ویسٹ واٹر پھینک رہا ہے, وہ الٹیمیٹلی ریچ آؤٹ کر کے گراؤنڈ واٹر کا جو آپ کا ٹیبل ہے, جس کو میں پیتا ہوں, آپ پیتے ہیں, ہمارے سارے گھر والے پیتے ہیں, وہ اس کو خراب کرے. سر یہ ہماری ایکٹیویٹیز ہے, یہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ ان کا رزلٹ ہے. سر یہ اگر ہم اس طرح چیزوں کے آپشن کی طرف آئیں گے تو امید ہے 15-20 سال میں اتنا ٹائم لگا کے ہم نے اس کو خراب کیا, اس سے ڈبل ٹائم لگا کے شاید ہم کچھ اچھا کر سکیں. سر سسٹینیبلٹی کی طرف آئیں, بس یہ ہے. جی بہت شکریہ سر. اور سر میں اس میں ایک چیز تھوڑی سی, میری کوئی حیثیت تو نہیں آپ لوگوں اسپیکرز کے سامنے, لیکن میں ایک چیز ایڈ کروں گا. آپ نے بات کی ری یوز کی, تو سر ہمارا ایک زمانے میں کلچر ہوا کرتا تھا کہ کوئی جو بڑے بھائیوں کی کتابیں ہوتی تھی چھوٹے بھائی استعمال کرتے تھے, ان کے بیگ ہوتے تھے, جوتے ہوتے تھے, کپڑے ہوتے تھے, وہ کزنوں کے جو ہے ہم کپڑے پہن لیا کرتے تھے, ابھی میں تو پہن لیتا ہوں. تو وہ کلچر بھی کہیں نہ کہیں ہم یہ جو میڈیا دیکھ کے جو ہے نا وہ کہ جناب ہم نے روزانہ ایک نیا کپڑا پہننا ہے اور ہم نے ہر سیزن میں نئے کپڑے, اور جی پرانا ہے وہ کزن نے دیا جی یہ تو میں نے پہننے نہیں, یہ تو فلانے کا. تو وہ ری یوز والا جو کلچر ہے وہ ہمارا ختم ہو رہا ہے. حالانکہ ہم اسلام کی اگر ہسٹری دیکھیں تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر, حضرت ابو بکر, ان کے کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے کرتے تھے. مطلب دے ور یوزنگ یوٹیلائزنگ دا گیون ریسورسز اگین اینڈ اگین, اوور اینڈ اوور. تو یہ چیز واقعی بڑی امپورٹنٹ ہے. سر میں ڈاکٹر نوید اسلم صاحب کے پاس جاؤں گا. سر ہمیں یہ بتائیں کہ سر ایک عام عوام کو سمجھانا ہے ہم نے کہ بھائی کلائمیٹ چینج بڑا جو ہے نا سیریس معاملہ ہے, آپ سیریس ہو جاؤ. اپنے بھائی کو, اپنے کزن کو, اپنے پیئر گروپ کو, کسی کو سمجھانا ہے. سر کیسے سمجھائیں, مطلب ہم کیا میڈیم استعمال کر سکتے ہیں, کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ جی سر, ہمیں پہلے تو اس کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ ہمارا جو ماحول ہے, ہمارا جو انوائرمنٹ ہے, ہماری جو سراؤنڈنگز ہیں, ان کی پروٹیکشن ہی ہماری لائف کی پروٹیکشن. پہلے تو ہمیں یہ بھی بات سمجھانی ہوگی کہ انوائرمنٹ لائف کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہمیں اس کو اس بات پہ کنونس کرنا ہوگا کہ ہماری ہی ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, جن کا ذکر سر فاروق صاحب نے بھی کیا ہے, ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے. جیسے خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ہمارے لیے وہ بندہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو بھائی وہ انوائرمنٹ جب خراب ہو گیا ہے ہماری ہی وجہ سے, تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, اب وہ ٹھیک کیسے کرنا ہے, جیسے سر نے بات کی ہے کہ ہم ریڈیوز, ری یوز, ریسائیکل کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو آپٹ کریں. ہم یہ کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور, یعنی کہ علاج سے احتیاط بہتر ہے.
تو بھائی آپ کو احتیاط کرنی ہے. آپ کو احتیاط کیا کرنی ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, آپ کو اپنے لائف کے ٹرینڈز کو چینج کرنا ہے. آپ کو بہت زیادہ گاڑیوں میں سفر نہیں کرنا ہے, آپ کو تھوڑا واک بھی کرنی ہے. آپ نے انڈسٹریل ایمبیشنز کو کنٹرول کرنا ہے. آپ نے لائف کو سمپلیفائی کرنا ہے. آپ نے پودوں کو گرو کرنا ہے. آپ نے ایفورسٹیشن کرنی ہے, پلانٹس لگانے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے دکھ درد کے ساتھی ہیں. انہوں نے آپ کے انوائرمنٹ کو سیو کرنا ہے, انہوں نے آپ کی لائف کو پروٹیکشن دینی ہے. تو یہ جو آپ کا رول ہے وہ یہ کہ رات جاتے ہوئے کوڑے کو باہر پھینک دے, کوئی ویسٹ ہو اس کو باہر پھینک دے, اس کو پراپر جگہ پہ ڈسپوز آف کرنا, یہ اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں, اویئرنیس بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ہم لوگ بھی, گورنمنٹ بھی, اور آپ بھی ماشاءاللہ جو ہے, اور ہم سب کو ایفرٹ مل کے کرنی چاہیے. اور عام بندے تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ بھئی اگر آپ نے انوائرمنٹ کو سیو نہیں کیا تو ان فیکٹ آپ کی لائف بھی سیو نہیں ہے. یہ جب چیز ایک بندے کے اندر آ جائے گی, عام انسان کے اندر یہ اویئرنیس آ جائے گی, تو میرا خیال ہے وہ کانشیس ہو جائے گا. اب کورونا کے والے سے آپ دیکھ لیں, لوگوں کو پتا نا کہ ہم ماسک نہیں پہنیں گے, باہر نکلیں گے, اس طرح سے جائیں گے, کورونا لگ جائے گا, یہ ہوگا, ہمارے لنگس خدا نخواستہ ڈیمیج ہو جائیں گے, لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہے. تو وہ لوگ احتیاط بھی کر رہے ہیں کچھ, ٹھیک ہے نا, جو سمجھدار لوگ ہیں. تو ان کو یہ بیسیکلی گریوٹی آف دا سچویشن سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ حالات بہت خراب ہیں. اگر آپ نے بچت نہ کی تو الٹیمیٹلی آپ, اور چلے آپ تو شاید وقت گزار لیں, لیکن آپ کی آنے والی جو جنریشن ہے وہ بالکل بھی سیف نہیں ہے. جی سر, بڑی سر آپ نے امپورٹنٹ باتیں بتائی ہیں, ایک بنیادی لائف چینجز ہیں. سر گورے جو ہیں وہ سائیکلوں پہ آ گئے ہیں. ابھی باہر ہمارے دوست جاتے ہیں آسٹریلیا, ادھر ادھر, وہ اسکالرشپ وغیرہ پہ, تو وہاں جا کے سائیکلنگ چلاتے ہیں. اور ہمارے یہاں پاکستانی جو ہے ابھی ایف ایس سی بھی نہیں کرتے, اور سامنے مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے موٹر سائیکل پہ کک مارتے ہیں. تو مطلب کوئی پیدل چلنے کا رجحان ہی انہوں نے ختم کر دیا ہے. سر اسٹیٹس کانشیس لوگ ہیں نا ہم, بیسیکلی سر یہ کہتے ہیں کہ پمپ اینڈ شو جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں نہ تو انفارچونیٹلی اپنی ہیلتھ کی اویئرنیس ہے, نہ انوائرمنٹ کی اویئرنیس ہے. جسٹ وی وانٹ ٹو شو آف کہ ہم یہ اس پہ پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ نہ تو ہمارا مذہبی ٹرینڈ ہے, اور نہ ہی یہ کوئی لاجیکل یا جس کو کہہ رہے ہیں وزڈم فل بات ہے. آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں سے باہر آنا پڑے گا, اور ریالٹی نیچر کے قریب آنا پڑے گا. جیسے یہ سر نے بھی ٹرم استعمال کی تھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اب یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بنیاد یہ ہے کہ آپ ریسورسز کو اس طرح استعمال نہ کریں کہ فیوچر جنریشن کے لیے ریسورسز رہیں ہی نہ. یعنی آپ جو چیز یوٹیلائز کر رہے ہیں اس کو ریسائیکل کریں, اس کو ری گرو کریں. جس پیس کے ساتھ آپ چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس پیس کے ساتھ ری گرو بھی کریں, تاکہ یہ زمین جو ہے, یہ ارتھ جو ہے, یہ ہمیشہ فرٹائل رہے, انفرٹائل نہ ہو جائے, تاکہ فیوچر جنریشن جو ہے وہ تباہ نہ ہو جائے. جی بالکل سر. اور اس پہ بڑے وہ ایس ٹی جی گول جو بنے ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, ساری دنیا اس کو بڑی ریگرسلی فالو کر رہی ہے. اچھا سر, میں پارٹیسپینٹ سے گزارش کروں گا, ہم کوشچن آنسر سیشن ابھی شروع کریں گے, تو اگر آپ لوگوں کے کوشچن ہیں تو ہینڈ ریز کیجئے. بہت پیارا موقع آپ کے پاس, اتنے اچھے اسپیکرز آپ کے پاس موجود ہیں, تو آپ کوشچنز ان سے لازمی کیجئے ہر قسم سے. میں آسکنگ از لرننگ, آپ کوشچن کرتے ہیں سیکھتے ہیں. میں جی فائنل, تب تک آپ ہاتھ کھڑا کریں تو میں ایک فائنل جو ہے وہ کوشچن لے لیتا ہوں. سر فاروق مشتاق صاحب, سر اگلے 50 سال 70 سال آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے, کلائمیٹ چینج, گلوبل وارمنگ کی سچویشن تھوڑی بہتر ہوگی, یا مایوسی ہے؟ حنان صاحب, اس میں ایسا ہے کہ جو میری پرسنل پرسیپشن ہے نا, وہ ایسا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں, انڈسٹری کے بارے میں, لیکن کوئی بھی جو ہے نا آج تک کسی نے انٹرنیشنل میڈیم پہ نا آرمیز کے بارے میں بات نہیں کی, آرم فورسز کے بارے میں بات نہیں کی. ابھی ایک اسٹڈی شائع ہوئی تھی 2007 میں آئی تھی غالباً, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو صرف یو ایس اے کی آرمڈ فورسز ہے نا, ان اکیلی کا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ 140 کنٹریز کے برابر ہے. تو جس حساب سے حالات چل رہے ہیں, تو ایسا ہے کہ جب تک ہم سب کو آن بورڈ نہیں لے لیتے تو ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ہمیں سب کو ساتھ مل کے ہی چلنا ہوگا, تو ہی کچھ کر پائیں گے. ابھی سر یہ کہ دیکھیں, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہمارا سب سے مین مسئلہ صاف پانی. ہمارے گھر میں پانی نکلتا ہے, ہم لوگ پمپ لگاتے ہیں, پانی آ جاتا ہے, لیکن
تھار کے علاقے میں یا کوئی اوپر اسلام آباد سے اوپر آپ چلے جائیں، وہاں کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ لوگ 3,000 فٹ بور کرنے کے بعد بھی پانی جیسی نعمت سے محروم ہے. تو یہ ہے کہ سر پانی ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی کیئر کریں، تھوڑی سی اگر آپ پرواہ کرنی اسٹارٹ کر دیں گے، آپ جو گھر میں چیزیں لے کے آتے ہیں اس کو باہر پھینکنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا ایک علیحدہ کر لیں کہ جو چیز بایو ڈیگریڈیبل ہے ان کو علیحدہ کر لیں، جو چیز بالکل نان بایو ڈیگریڈیبل ہے وہ اس کے وینڈرز آتے ہیں آپ ان کو دے دیں، آپ ان کے لیے گھر کے باہر رکھ دیں. پاکستان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ہر گلی میں 7 سے 8 دفعہ کے رینجر آتے ہیں، وہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں. صرف آپ یہاں پہ آپ دیکھیں گے ڈمپ پوائنٹ پہ آپ جائیں، پلاسٹک ہی پلاسٹک، شاپر اور ڈائپر اور پیمپرز اور سر اس طرح کی چیز. سر آپ دیکھیں ہم پہلے اچار استعمال کرتے تھے، ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، مٹی کے برتنوں میں. ابھی ہم لوگ کرتے ہیں نیشنل کا اچار استعمال، اور سر وہ پلاسٹک کا برتن ہے اس میں آتے ہیں. ہم چاول پہلے کھلا استعمال کرتے تھے، اب سر وہ پیکنگ میں آتا ہے، پیکنگ ہوتی ہے پلاسٹک کی، کیونکہ سر پلاسٹک بہت زیادہ ان کو چیپ پڑتا ہے. ان کو ریسائیکل کرنے سے زیادہ اس کو 100 فٹ اس کے جتنا 1 فٹ ریسائیکل کرنے پہ خرچہ ہے اس میں وہ 100 فٹ نیا پلاسٹک تیار کر لیتے ہیں. یہ ہے سر کہ وہ چیز حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ لا اتنا سخت کر دیں جس طرح باہر کی کنٹریز میں ہو چکا ہے، تاکہ اگر کوئی بندہ اس کو کرتا بھی ہے تو وہ اس کو 100 دفعہ سوچے. سر ملائیشیا میں اگر آپ 1 بوری سیمنٹ تیار کرتے ہیں نا تو جو اس کے اسٹینڈرڈ ہے اتنے میں آپ پاکستان سے 10 بوری وہاں پہ امپورٹ کر لیتے ہیں. اس کے جو ٹریولنگ ایکسپینس ہیں وہ سارے ملا کے وہ ہم سے سیمنٹ لے کے جاتے ہیں. جو 2 آپ دیکھتے ہیں، جو 2 کوالالمپور کے جو ٹاور ہیں ان کا جو سیمنٹ ہے وہ 40% سے زیادہ پاکستان سے گیا تھا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. سر سیم سوال آپ سے سر نوید اسلم صاحب. سر لاسٹ کوشچن، آپ پر امید ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو حکومتی لیول پہ کام ہو رہے ہیں، کوئی عوام میں شعور جاگ رہا ہے، عالمی سطح پہ جو کام ہو رہے ہیں، اگلے 50-70 سال میں کچھ چیزیں بہتر ہوں گی؟ دیکھیں سر، وہ امید پہ تو دنیا قائم ہے، امید تو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو میں یہ ویسے امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے سر اویئرنیس کے حوالے سے بھی کام کیا ہے، پالیسی میکنگ کے حوالے سے بھی کام کیا ہے. تو اللہ کرے کہ اس کی جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس پہ بھی کام بڑے اچھے طریقے سے ہو، اور ہم جو ہے وہ انوائرمنٹ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیکٹر کنسیڈر کریں، تھیوریٹیکلی نہیں پریکٹیکلی بھی کریں. ہم اس کے اوپر انویسٹ کریں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو سب دیکھیں دنیا کے اندر انوائرمنٹل اویئرنیس پہ کافی کام ہو رہا ہے، انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہو رہے ہیں جن میں پاکستان ایک اہم حصہ ہے ان کا ایگریمنٹس کا. آپ مونٹریال بات کر لیں، پارٹیسپینٹ ہے، اور پاکستان نے نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ اس پہ کچھ کام بھی ہوا ہے. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ میں ہوپ فل ہوں، لیکن اس کے لیے سر اگین وہی بات ہے کہ عام انسان، عام جو ہم عوام ہے نا، ہمارا رول بہت اہم ہے. گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہمیں کام کرنا ہے، گورنمنٹ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. جیسے فاروق صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ جو انوائرمنٹ کا سیکٹر ہے نا، یہ تو انٹر ڈسپلنری سیکٹر ہے، یہ ایک سیکٹر نہیں ہے، بہت سارے سیکٹرز کو ملا کے بنا ہے. تو یہ جو انٹر ڈسپلنری سیکٹرز ہوتے ہیں یا ایسا سیکٹر ہوتا ہے جو کہ ملٹی ڈائمینشنل ہو، اس کے لیے پھر اس کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہے، ہم نے اس کے اندر ریولوشنری ٹرینڈز لے کر آنے ہیں، تو پھر گورنمنٹ کے ساتھ لوگوں کو بھی مل کر کام کرنا ہوگا. تو میں ہوپفل ہوں کہ آئندہ کچھ آنے والے وقت میں ہم کچھ نہ کچھ بہتر کر سکیں گے اگر گورنمنٹ نے اس کو پریکٹیکلی جو ہے جو چیزیں ہیں اس کو پرفارم کرنا شروع کیا اور لوگوں کو بھی اویئرنیس دی. اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا، آپ نے جو سوال پوچھا اس کی ایک نا سکسیس پلیز سٹوری سر، بھی پلیز. ہے. نوید صاحب نے بھی اس میں بولا کہ مونٹریال پروٹوکول، اس میں یہ جو اوزون لیئر ہے نا، اس میں وہ آپ کی ایک سکسیس سٹوری ہے سر. ایسی نا کہ ہم نے اس کا جو اوریجنل لیول تھا، اس کی پرسنٹیج تھی، وہ ہم اس کو ریسٹور کر چکے ہیں. سر یہ آپ کے لیے سکسیس سٹوری ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو سائن کیا گیا تھا. پاکستان نے ہر معاہدہ سائن کیا ہوا، آپ حیران رہ جائیں گے، پاکستان نے ہر معاہدہ سائن کیا ہوا ہے. پاکستان کے پاس ہر چیز کی پراپر سٹینڈرڈز موجود ہے. جہاں ہم لوگ مار کھاتے ہیں امپلیمنٹیشن پہ آ کے، جو ہماری لوکل گورنمنٹ جو امپلیمنٹ کرواتی ہے وہاں پہ آ کے ہم لوگ مار کھاتے ہیں. جی سر، حنان صاحب اوور ٹو یو. جی سر، بہت پیاری بات کی. اور ہم نے جو کامن پرسن کی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا جو
کردار بنتا ہے عام بندہ کا. تو ہمارا سر جو ادارہ ہے کلک اینڈ ہیلپ, ہم نے نوید صاحب ہم نے سر کلک اینڈ ہیلپ انوائرمنٹ ایک اس کی شاخ کھولی ہے تاکہ جو کہ صرف انوائرمنٹ پہ کام کر رہی ہے. ہم پہلے ویلفیئر پہ کام کر رہے تھے, اب ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس کا جو ہمارا سلسلہ ہے ویبینار کا, اور ہم نے کہا کہ یار انوائرمنٹ سے بات کرنے سے پہلے ہم کچھ کر کے دکھائیں. تو ہم نے 150 پودا لگایا UET ناروال میں اور بہاولپور میں. تو اس کا پراپر ہم نے وی لاگ بنا کے لوگوں میں اویئرنیس, بنیادی مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ جو ہے نا انکریج ہوں. وہ آج کل وی لاگ بڑا جو ہے نا انٹرٹیننگ لگتا ہے لوگوں کو, تو اس میڈیم میں ہم نے کہا کہ یار جس طرح انوالو ہو کے سارے, تو ہر بندے کا کردار بنتا ہے جی. اور ابھی ہم کوشچن لیتے ہیں جی. جنید بھائی آواز آ رہی ہے تو پہلے آپ پوچھ لیں کوشچن. سب سے پہلے تو میں تمام اسپیکرز کا, پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس اچھے ٹاپک پہ ہم سب کو موقع دیا کچھ سیکھنے کے لیے. اسپیشلی ڈاکٹر نوید صاحب, فروخ مشتاق صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اور حنان بھائی. سر میرا سوال یہ کہ میرا تعلق ہے ساؤتھ پنجاب سے, بہاولپور سے. اس میں نا جو ہے کچھ لوگ تو بل کی وجہ سے یا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سولر پلیٹ کا بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں. اس بارے میں بھی آپ رہنمائی فرما دیں کہ سولر پلیٹس کا استعمال کرنا کیا ہے, کیا یہ ہمارے انوائرمنٹ کو بھی نقصان دے رہا ہے یا نہیں. کمپیریزن کی بات کرتے ہیں تو سولر انرجی ایک اچھی آپشن ہے, اور دنیا میں اس پہ بڑا کام بھی ہو رہا ہے, اور اس کے ذریعے سے بہت ساری انرجی جنریٹ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مطلب اچھا سورس ہے. میرے خیال میں اس کو برا سورس نہیں کہا جا سکتا. باقی فاروق صاحب جو ہے نا اس کے حوالے سے مزید روشنی ڈالتے ہیں. جی سر, اس میں ایک سولر انرجی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے سولر BV. اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی یعنی کہ کنزپشن ہے نا, سپوز کریں سر آپ کی 3 KB یعنی 3000 واٹ ہے آپ کی, یا اس طرح یا 3 کلو واٹ ہے, تو آپ نے 3 کلو واٹ کا سسٹم آپ پلیٹس کے اوپر اپنی چھت کے اوپر لگا لیں. تو اس کے بعد اس کو اپنی جو واٹ بجلی آ رہی ہے اس کے ساتھ آپ اس کو آپ انٹرفیس کر کے آپ ڈائریکٹ اپنے گھر کے اندر اس کو آپ لگائیں. اس میں ایسا ہوگا کہ پہلے سولر کی استعمال ہوگی, اس کے بعد جو کمی بیشی ہوگی وہ واپڈا کے ساتھ مکس ہو کے آپ تک پہنچے گی. ابھی ہم نے جہاں پہ جتنا کام کیا ہے, جتنی آپ کی سرٹیفکیشن ہوتی ہیں, ISO کی آپ نے سنا ہوگا, ISO 14001, ISO یہ جو انوائرمنٹ کی ہے, اس کے بعد یہ انرجی مینجمنٹ کا آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے, ISO 50001 2018. اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کسی انڈسٹری کو سرٹیفکیشن بہت ضروری ہوتی ہے ٹو گین این انٹرنیشنل کلائنٹ لائک نائکی, لائک ریباک, اس طرح کے کلائنٹ. ان کو رکھنے کے لیے ان کی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہے, تو اس کے اندر ہم لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ انرجی آڈٹ میں کہ ان کے اندر کتنے % یہ لوگ رینیویبل ریسورسز استعمال کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ایسے بھی ہیں جس طرح ویل اسپورٹس ہے, جس طرح منشا برادرز ہے, ان لوگوں نے 1 میگا واٹ سے وہ لوگ تجاوز کر گئے ہیں. یہ بہت کاسٹلی ہوتا ہے. ایک یہ آپ صرف 1 ٹائم انویسٹمنٹ ہے, اس کے بعد آپ کی صرف یہ مینٹیننس ہے. سولر پہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ 5000 میٹر کیوب کا یا 5 میٹر کیوب کا سسٹم لگوائیں, اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ اس میں آگے جاتے ہیں. تو یہ آج کل یہ بہت زیادہ اس کا رجحان ہے سولر کا, اور جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ اس کو بہت زیادہ پریفر کر رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس انٹرنیشنل کلائنٹ آتا ہی تھا جب ان کے پاس رینیویبل ریسورسز ہوں. جی بہت شکریہ, آپ کر لیں سر. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سب کو ایڈریس ہو چکے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا کویشچن نوید ڈوگر صاحب سے کہ سر what according to you are the biggest environment threat today? دیکھیں جی, جو بگیسٹ کر سکتے ہیں یہ ہے وہ کلائمیٹ چینج ہی ہے. مطلب کلائمیٹ چینج ایک ایسا چیلنج ہے. باقی تو دیکھیں پولوشن ہے, بایو ڈائیورسٹی لاس ہے, انرجی کرائسس ہیں, واٹر کرائسس ہیں, یہ سب چیزیں انوائرمنٹ کے ساتھ لنک کرتی ہیں. لیکن میرے خیال میں اس وقت جو ہیومینٹی سب سے بڑا چیلنج فیس کر رہی ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے وہ کلائمیٹ چینج ہے. کیونکہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس جو ہیں وہ نیشن ٹو نیشن ویری کر رہے ہیں. ان کے امپیکٹس ان کو نہ تو ہم پراپرلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی بڑی آسانی سے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں اس وقت سب سے بڑا چیلنج انوائرمنٹل ایشوز کے اندر کلائمیٹ چینج ہی ہے. جی سر بہت شکریہ, ماشاء اللہ سے اچھا ہو گیا. اچھا جی, کسی اور پارٹیسپینٹ کا کوئی کوشچن ہے تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. بلال رفیق صاحب آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں سر؟
جی السلام علیکم. اچھا حنان بھائی کوشچنس تو کافی سارے ہیں لیکن ظاہر ٹائم بھی کم ہے, لیکن ایک چیز جو میرے خیال میں میرے ذہن میں آ رہی یہ ہے, اگر ہم ارتھ کو اسٹڈی کریں پراپرلی تو ایکسٹینکشن تو انیویٹیبل ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے, کوئی بھی اسپیشیز بہت عرصے تک ایک جگہ نہیں رہ سکتی, اور وہ ایک کسی نیچرل فینومینا کے تھرو یا کسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے جو آج کل ہم لوگوں نے ایکٹیویٹیز ہیں اس کے تھرو کہیں نہ کہیں اس کو کوئی ایسا ڈیزاسٹر ضرور پیش آئے گا جب اس کی نسل کمپلیٹلی مٹ جائے. تو مطلب ہم اس کو کتنا پرولونگ کر سکتے ہیں, اور ہم کیا کچھ ایسی ایفرٹس کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو مزید ڈیلے کر سکیں؟ میرا سوال ہے پروفیسر صاحب سے. سر نوید صاحب. سر اچھا سر, بات یہ ہے, دو چیزیں ہیں. نیچر کے اندر جو بھی تھریٹس, نیچرل تھریٹس ہوتے ہیں, یا نیچر کے اندر بھی کچھ ایسے فینومینا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نیچرل کازز ہوتے ہیں یا نیچرل تھریٹس ہوتے ہیں, نیچر نے ان کو خود ہی بیلنس بھی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی نیچر کے اندر اس طرح کی کوالٹیز ہیں, اس طرح کی کریکٹرسٹکس ہیں کہ وہ اگر تھریٹس جنریٹ ہوتے ہیں تو وہ نلیفائی بھی ہوتے ہیں. انفیکٹ پرابلم سر اس وقت آتی ہے جب ہیومن, جس کو ہم ٹیکنیکلی بولتے ہیں اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز, جب آپ اپنے ارد گرد اگر لائف کو دیکھیں, کسی فارسٹ کے اندر دیکھیں, کسی واٹر کے اندر دیکھیں, جب تک ہیومن انٹرونشن نہیں ہوگی نا, وہ لائف, وہ فارسٹ, وہ واٹر باڈی ایک پراپر فنکشن کرتی رہے گی. لیکن جب وہاں پہ ہیومن انٹرونشن ہونا شروع ہو جائے گی, ہیومن ایکٹیویٹیز بڑھنا شروع ہو جائیں گی, اور وہ انٹرونشن نیگیٹو ہوگی, تو وہاں پہ جو اسپیشیز ہیں, جو لائف کی فارمز ہیں, وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گی. تو انفارچونیٹلی ہم نے انوائرمنٹ کے ساتھ نیگیٹولی انٹریکٹ کیا ہے, پازیٹیولی انٹریکٹ نہیں کیا. اگر ہم پازیٹیولی انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو نہ صرف ہمارا انوائرمنٹ امپروو ہوگا بلکہ ہماری اپنی لائف سٹینڈرڈز بھی امپروو ہوں. ٹھیک ہے, تو اس میں میں سمجھتا ہوں یہ میرا, سوری انٹرپٹ کروں. اچھا دوسرا ایک چیز یہ بھی ہے کہ میں اس دن بھی بات کر رہا تھا, ایون شاید حنان صاحب سے بات ہو رہی تھی, ہمارے ہاں پرابلم سر ایک یہ بھی ہے کہ جو ہمارا جو فریش واٹر ہے اس کے جو ریزروز تھے, جو نیچرل تھے, وہ جو سطح آب کے اوپر ہیں, مطلب سوری جو اوپر سرفیس کے اوپر ہیں, جس کو ہم سرفیس واٹر کہتے ہیں, وہ تو ہم نے گندا کر دیا سارا. مطلب ہمارے دریا گندے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے نالے ندیاں جو تھی وہ گندے اور کچرے کے ڈھیر بن گئے. سر ڈونٹ یو تھنک کہ ہم جس حساب سے ڈرلنگ کر کے ارتھ کے نیچے جا کے ہم لوگ پانی کو تلاش کریں, تو اس سے تو میرے خیال میں ایزی پروسیس اتنا ہے کہ ہم اپنے جو اوپر فریش واٹر ریزروز جو ہیں ان کو اگر ہم پریزرو کر لیں تو میرے خیال میں ایک تو ہم بہت زیادہ اپنا جو نقصان کر رہے ہیں زیر زمین پانی کھینچ کے, اس سے بھی شاید ہم لوگ بچ سکیں گے, اور جو ہے وہ ان فیوچر جو ہے وہ لانگ ٹرم ہم ریزروز کو سیو کر سکیں گے. دیکھیں سر, جو واٹر کنزرویشن ہے نا, واٹر کنزرویشن تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ, کہ جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اڈاپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے پوٹینشیل کو انکریز کرنا ہے اگینسٹ کلائمیٹ چینج فیوچر میں, اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. تو اس میں ایک سب سے بڑی جو اڈاپٹیشن ہے وہ ہے واٹر کنزرویشن. تو واٹر, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں واٹر کنزرویشن کرنی چاہیے, نہ کہ ہمیں ڈاؤن ٹو ورڈز ارتھ جا کے اور اس سے نیچے سے واٹر کو اپ ہل کیا. اور دیکھیں اس سے واٹر ٹیبل بھی کم ہوگا, آپ کو زیادہ انرجی سورسز استعمال کرنا پڑیں گے اس کو دوبارہ اوپر لانے کے لیے, اس سے فیول کنزمپشن بھی بڑھے گی اور مزید گلوبل وارمنگ بڑھے گی. یو آر ویری رائٹ کہ ہمیں جو ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے, ہمیں واٹر کیچمنٹ ایریاز بھی بنانے ہیں, ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈیمز بھی بنانے ہیں, ہمیں کنالز کی لائننگ بھی کرنی ہے, ہمیں اریگیشنل سیکٹر کے اندر ریفارمز لے کے آنی ہے, ہم نے ڈرپ اریگیشن سسٹم انٹروڈیوس کروانا ہے, ہم نے اسپرنکل اریگیشن سسٹم انٹروڈیوس کروانا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کرتے ہیں, ہم نے سب سے بڑی بات ہے کہ رین واٹر اسٹوریج نہیں ہم کر پا رہے, رین واٹر اسٹوریج کرنی ہے. تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ ان کو ہمیں کرنا چاہیے, جس سے واٹر کی کنزرویشن ہوگی اور فیوچر میں واٹر ایز اے ریسورس ہمارے پاس موجود ہوگا. جی سر, انشاءاللہ ہم واٹر کرائسس پہ بھی ایک ویبینار رکھیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں دوبارہ بھی موقع دیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا سر. بہت کچھ سیکھنے کو آپ کا ملا سر, اور سب کا بہت بہت شکریہ سر, اسپیکرز کا, فروخ مشتاق صاحب کا, سر نوید صاحب کا, اور کلک اینڈ ہیلپ کا. یہ ویبینارز کا سلسلہ آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, کلک اینڈ ہیلپ ایجوکیشن پہ یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی.
تمام پارٹیسپینٹس کا بہت بہت شکریہ، ٹیم کا بہت بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.